ناظرین، یہودی ریاست اسرائیل کا قیام محض ایک تاریخی اتفاق نہیں تھا، بلکہ ایک منظم سیاسی، مذہبی اور عالمی سفارتی عمل کا نتیجہ تھا، جس کی جڑیں 20ویں صدی کے آغاز اور اس سے پہلے کے حالات میں پیوست ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو ایک یہودی اور ایک عرب ریاست میں تقسیم کرنے کی منظوری تو دے دی، لیکن عرب ممالک اور فلسطینی قیادت نے اس تجویز کو قبول نہیں کیا۔ وہ اس بات پر مصر تھے کہ فلسطین میں اکثریت عربوں کی ہے، اس لیے یہ سرزمین ایک متحدہ عرب ریاست کے طور پر قائم رہنی چاہیے۔ ادھر یہودی قیادت، جسے یورپ میں نازی مظالم سے پناہ کی شدید ضرورت تھی، اس تقسیم کو قبول کرنے کی فوری عمل درآمد چاہتی تھی۔ جب اقوام متحدہ کی تجویز پر کوئی متفقہ لاہ عمل سامنے نہ آ سکا تو برطانیہ نے مئی 1948 میں فلسطین سے اپنی افواج اور انتظامی کنٹرول واپس لے لیا، اور یوں وہ خطہ عملاً ایک خلا میں چلا گیا۔ اسی سیاسی خلا میں 14 مئی 1948 کو ڈیوڈ بن گوریان نے ریاست اسرائیل کے قیام کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے صرف ایک دن بعد 5 عرب ممالک مصر، اردن، شام، عراق اور لبنان نے نئی قائم شدہ اسرائیلی ریاست پر حملہ کر دیا۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ فلسطین کو یہودی ریاست بننے سے روکیں اور اسے عرب ریاست کی حیثیت سے قائم رکھیں۔ یہ جنگ، جو 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کہلاتی ہے، کئی ماہ جاری رہی اور دونوں اطراف بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا۔ 1949 میں اقوام متحدہ کی ثالثی سے ایک جنگ بندی ہوئی، جس کے بعد صورتحال یوں بنی کہ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے دیے گئے رقبے سے زیادہ رقبہ حاصل کر لیا اور خود کو ایک مکمل ریاست کے طور پر قائم کر لیا۔ اردن نے غرب اردن یعنی ویسٹ بینک پر قبضہ کر لیا اور بعد میں اسے اپنی سلطنت کا حصہ بھی بنایا۔ مصر نے غزہ پٹی پر کنٹرول حاصل کیا۔ بیت المقدس کو تقسیم کر دیا گیا، مغربی حصہ اسرائیل کے قبضے میں گیا، جبکہ مشرقی حصہ اردن کے زیر انتظام آ گیا۔ تاہم چونکہ کوئی مستقل امن معاہدہ نہیں ہوا، اس لیے خطے میں کشیدگی برقرار رہی اور آنے والے برسوں میں مزید جنگیں، بغاوتیں اور امن کوششیں منظر عام پر آئیں، جن میں 1956، 1967 اور 1973 کی جنگیں اور فلسطینی انتقاضے شامل ہیں۔